انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون انی آمنت بربکم فاسمعون انی بے شک میں اذن تب لفی ضلال البتہ گمراہی میں ہوں گا مبین کھلی کھلی انی بے شک میں آمنت ایمان لایا میں بربکم تمہارے رب پر فاسمعونی پس سنو مجھے انی اذا لفی ضلال مبین اگر میں نے ایسا کیا تو تب میں بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو خلاصہ کیا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ اس نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی تھی اس میں کن کن خاص نقطوں کی طرف بلایا تھا. پہلی بات، اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. دوسری بات، کیونکہ اس کی طرف واپس جانا ہے. پھر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے توقع رکھتا ہے نفع نقصان کی، تو پھر وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، انی بے شک میں آمنت میں ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر. یہ کیوں نہیں کہا اپنے رب پر؟ کیوں کہا تمہارے رب پر؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اپنے رب کو رب، پھر کیوں کہا؟ وہ مانے یا نہ مانے، رب تو وہی ہے. اس میں اصل میں تبلیغ کی ایک حکمت ہے، یعنی بہت بلیغ طریقے سے ان کو رب کی اہمیت بتا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے بات تو پہنچا دینی چاہیے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، بس سنو میری بات مان لو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرے، وقال اور کہے، منہ سے بول کر بتائے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے، میں مسلمان ہوں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں سے کس بات کی توفیق ہے؟ سب سے اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود اچھا بننا اور اپنی مسلم آئیڈینٹی کا اقرار کرنا، اظہار کرنا. اننی من المسلمین، کانفیڈنٹلی کہنا کہ میں مسلمان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نام بدل کر، لباس بدل کر، شکلیں بدل کر بھاگ رہے ہیں اسلام سے. بچ پھر بھی نہیں سکتے. کہاں تک کوئی بچ سکتا ہے؟ کہاں چھوٹ کے جائے گا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ کس سے بھاگ کر کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا پتا ہے انسان کو؟ جس سے بھاگ رہا ہے وہ تو پکڑنے پہ بھی قادر نہیں، اور اگر پکڑ بھی لے تو زیادہ دیر انسان اس کی پکڑ میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو بھی ختم ہونا ہے اور پکڑے جانے والے کو بھی ختم ہونا ہے. لیکن جس کے پاس جانا ہے، جس کی پکڑ اصل پکڑ ہے، اس سے تو نہ کوئی چھڑا سکتا اور نہ وہ کچھ چھوٹ سکتا ہے. تو کس قدر انسان کی یہ حماقت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کی پکڑ سے بچ کر وہ بچ گیا اور اس میں
اللہ کو ناراض کرے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، تم بھی سن لو اچھی طرح. اب کیا ہوا؟ یہ کوئی اتنا معمولی جملہ تھا کہ سن لو میں مسلمان ہوں؟ اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑی اس کو. کیا قیمت تھی؟ جان لے لی انہوں نے اس کی. تم باغی کہاں سے آگے، ساری قوم ایک طرف اور تم ہمیں نصیحت